ان آیات میں اس آیت نمبر 12 میں تفصیل کے ساتھ وراثت کا اور رشتوں کا جو وراثت میں شریک ہوتے ہیں ان کے حقوق کا تعین کیا ہے۔ جس طرح باپ اور بیٹے کا کیا حصہ بنتا ہے، ماں بیٹی کا کیا حصہ بنتا ہے، بھائی کا بہنوں کا کیا حصہ بنتا ہے، خاوند بیوی ان کا کیا حصہ بنتا ہے۔ اس کے بعد اب اس آیت کریمہ کے اس تیسرے حصے میں اخیافی بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جو ماں شریک بھائی ہوں ان کا کیا حق بنتا ہے۔ اس لیے انسانی زندگی رشتوں کے ذریعے سے آگے بڑھتی رہتی ہے، اور رشتے پیدا ہونے سے حقوق کا بھی نیا دور پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان اپنی دنیا میں اپنی شناخت اپنے رشتوں کے ساتھ رکھتا ہے۔ اس لیے شریعت نے بھی انسانی زندگی کو، ان رشتوں کو اور رابطوں کو بڑی اہمیت دی ہے۔ قرآن حکیم نے ان کا خود بیان کیا ہے، اللہ جل شانہ نے خود ان کا تعین کیا ہے، ان کو جگہ دی ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر کوئی آدمی جس کی میراث ہے وہ کلالہ ہے، جس کا باپ بھی کوئی نہیں بیٹا بھی کوئی نہیں۔ اسی طرح اب امرأۃ، کوئی عورت ایسی ہے وہ کلالہ کی حیثیت رکھتی ہے، جس کا باپ بھی کوئی نہیں بیٹا بھی کوئی نہیں۔ اب یہ باپ بھی کوئی نہیں بیٹا بھی کوئی نہیں، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا مرنے والے کا جو کلالہ ہے، مرد ہو یا عورت، اس کا بھائی ہے یا اس کی بہن ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں، ایک قرات میں اخن اور اختن کے بعد من الام کا لفظ بھی اضافہ موجود ہے کہ وہ ماں شریک ہو۔ تو ماں شریک بھائی اور بہن جو ہوتے ہیں ان کو اخیافی بھائی کہا جاتا ہے، کیونکہ جن کے ماں باپ دونوں ایک ہوں ان کو حقیقی بھائی بہن کہا جاتا ہے، اور جن کا باپ ایک ہو مائیں جدا جدا ہوں ان کو علاتی بھائی اور بہن کہا جاتا ہے، اور جن کے باپ علیحدہ علیحدہ ہوں ماں ایک ہو ان کو اخیافی بھائی بہن کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہاں اخیافی بھائی اور بہن ان کی وراثت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ سچویشن بھی ہوتی رہتی ہے، یہ صورتحال بھی رشتوں میں کہیں نہیں کہیں پیدا ہو جاتی ہے، لہذا قرآن نے آخر میں اس کا بھی تذکرہ کیا۔ فرمایا ایسی صورت میں اب کلالہ اس کے حصے کا تعین اور اس کی وراثت کا تذکرہ اس سورہ نساء کے بالکل آخری آیت کے اندر موجود ہے۔ 6 پارے میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہ آپ سے آ کر کلالہ کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، ان کو بتا دو اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ وہ آخری آیت میں آ رہا ہے سورۃ نساء کے آخر میں۔ یہاں جو ہے اب اس کے اخیافی بھائی بہن جو ہیں ان کی وراثت کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کا اخیافی بھائی یا بہن ایک ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں، ان سب کو سدس 6واں حصہ ملے گا، تہائی مال میراث میں ملے گا، اور پہلی صورت میں سدس اور دوسری صورت میں ثلث ہوگا۔ اخیافی بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہوں
تو ان کو پھر 1/3 مال ملتا ہے، اور اگر ایک ایک ہوں تو ان کو 6واں حصہ ملتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ مرنے والے کے اخیافی بھائی بہن ہیں، ایک ہوں یا 2، بھائی بہن کا یہاں فرق نہیں ہوگا۔ جس طرح حقیقی بھائی اور بہن کو، بھائی کو ڈبل حصہ ملتا ہے، بہن کو 1 حصہ ملتا ہے، یہاں اخیافی بھائی بہن ہوں، اس کا اور کوئی والی وارث نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، اور اس طرح کا کوئی اس کا حقیقی وارث نہیں ہے، اخیافی بھائی اور بہن ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو 1 ہیں تو 6واں حصہ ملے گا۔ اب 6واں حصہ ان میں برابر تقسیم کیا جائے گا بھائی اور بہن میں، اور جو باقی بچے گا وہ اس کا حصہ وہ اسبا کو جائے گا۔ اب یہ رشتہ دار جو انسان کی وراثت میں کسی حد تک شریک ہو سکتے ہیں، ان میں سے پہلا درجہ تو ہے ذوی الفروض کا۔ یہ رشتہ داریوں کا تعین جو قرآن نے کیا ہے 3 حصوں میں کیا ہے۔ ایک حصہ، پہلا حصہ جو وراثت میں شریک ہوتے ہیں، ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے، جن کا قرآن نے حصہ متعین کر دیا۔ فروض کہتے ہیں حصے والے کو، اور قرآن پاک نے خود ان کا حصہ متعین کر دیا، یہ ذوی الفروض ہے۔ کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے وراثت میں سب سے پہلے ان کو حصہ ملے گا۔ اب وہ چلا گیا، ذوی الفروض میں سے کوئی بھی نہیں بچا، اب ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا ذوی الفروض میں سے، اب ان میں سے پھر ایک صورت بنتی ہے کہ اس کے اخیافی بھائی بہن ہیں، اب ان کو ملے گا۔ اب یہ بھی ان کو ملنے کے بعد جو باقی مال بچے گا، یہ سدس 6واں حصہ ملے یا تیسرا حصہ ملے، زیادہ ہوں اخیافی بھائی بہن زیادہ ہوں تو پھر ان کو تیسرا حصہ ان سب میں برابر تقسیم کیا جائے گا، وہ جتنے بھی ہوں۔ اب یہ حصہ ان کو ملنے کے بعد جو باقی حصہ بچے گا وہ اسبا کا ہوگا۔ دوسرا حصہ رشتہ داریوں میں وہ اسبات کا ہے، وہ ددھیالی رشتہ دار بنتے ہیں جو اسبات بنتے ہیں۔ اب بھائی نہیں ہے، وہ پہلے درجے میں بیٹا بیٹی اور ماں باپ ہیں، دوسرے درجے میں وہ بھائی اور بہنیں بنتی ہیں۔ اب یہ نہ ہو جو قریب ترین ہیں تو پھر اسبات میں سے جو دور والے ہیں، جس طرح چچا ہے، چچا کے بیٹے ہیں، اب وہ اس کے اسبات میں سے آتے ہیں، ان کو حصہ واپس چلا جائے گا جو باقی بچے گا ان میں سے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے اس کے ذوی الفروض بھی نہیں، اس کے اخیافی بھائی بھی نہیں، اس کے اسبات بھی نہیں، تو اس کا پھر تیسرے درجے کے جو رشتہ دار ہیں وہ ذوی الارحام، جو اس کے ننہالی رشتہ دار ہیں، نانا نانی، اس کے ماموں، اس کے رشتے میں ننہالی رشتہ دار، پھر ان کو حصہ ملے گا۔ اور اگر وہ بھی موجود نہ ہو، ایسا آدمی اپنا مال وراثت چھوڑ کے جائے تو پھر وہ مال اس کا وہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا اور وہ امت کے اجتماعی کاموں میں اس کو صرف کیا جائے گا۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہ تفصیلات بیان کر دیں، فرمایا اگر اس کے اخیافی بھائی بہن ہیں فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، وہ ایک ہیں تو ہر ایک کو ان کو 6واں حصہ ملے گا۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ہر ایک کو ان دونوں میں سے 6واں حصہ ملے گا، 6واں حصہ ان پر برابر تقسیم ہوگا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر اخیافی بھائی بہن وہ ایک سے زیادہ ہوں، 2 بہنیں ہیں 1 بھائی ہے، یا 2 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں، اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، وہ تیسرے حصے مال کے اندر شریک ہوں گے، تیسرا حصہ ان میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن یہ تقسیم اس سے پہلے من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار، پہلے اس کی وصیت نافذ کی جائے گی تیسرے حصے مال میں، اور اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا مرنے والے کا۔ اس قرضے کے ادائیگی کے بعد، اس کے وصیت کے نفاذ کے بعد جو مال بچے گا،
اب اس میں سے چھٹا حصہ یا اس میں سے تیسرا حصہ ان کو دیا جائے گا۔ غیر مضارن کی قید بھی لگائی، یہ غیر مضارن کہ کسی کا نقصان نہ کیا ہو وصیت کے اندر۔ اب وصیت تیسرے حصے مال سے زیادہ ہو تو یہ ورثاء کا نقصان ہے، اس وصیت کو تیسرے حصے میں نافذ کیا جائے گا، زیادہ میں نافذ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح وصیت کر کے جاتا ہے اور وہ وصیت میں وارث بھی ہے اور وارث کے لیے بھی وصیت کر کے جاتا ہے، لہذا اس کی وصیت وارث کے حق میں نافذ نہیں کی جائے گی، کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا اس کی وصیت کے اعتبار سے۔ فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ سارے جتنے احکامات بیان کیے، حقوق بیان کیے، یہ سب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، یہ وصیتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس کو مت سمجھو کہ تم اس میں اپنی مرضی کرو گے۔ اب مال کی تقسیم میں، وراثت کی تقسیم میں اپنی مرضی کرنا، یہ اپنی زندگی کو اور اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، قدرت کی اور قانون الہی کی مخالفت کرنی ہے، اس کا نتیجہ پھر بھگتنا پڑے گا۔ فرمایا تمہیں زیادہ پتہ ہے، اللہ کو زیادہ پتہ ہے، واللہ علیم، اللہ بڑا علم والا ہے، سب کچھ جانتا ہے کہ تم کیا سوچتے ہو، کیا کرتے ہو۔ حصوں کا تعین تم اپنی مرضی سے کیسے کرتے ہو، اپنے ورثاء کو محروم کرنے کے لیے تم کیا تدبیریں کرتے ہو، لہٰذا یہ تو بڑا عذاب اور بڑا وبال ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ہمارے جاننے والوں میں سے ایک ایسا جاننے والے جو تعلق رکھتے تھے اور ان کو بواسیر کی تکلیف تھی، اور ان کو بواسیر کی تکلیف ہوتی تو خوب بہت تڑپتے، بہت پریشان ہوتے، بہت دکھ ہوتا، بہت درد ہوتا۔ تو ہم نے ان سے پوچھا اللہ کے بندے، بواسیر والے مریض تو ہم نے بھی بہت دیکھے ہیں زندگی میں، تو ایک انوکھے قسم کا بواسیر کا مریض ہے، اب مسئلہ بتا، تو نے کام کیا کیا، کوئی ایسا کام کیا ہے زندگی میں کہ تو اس گرفت میں آیا ہوا ہے، پکڑ میں آیا ہوا ہے، وہ کام بتا۔ وہ کہنے لگا کہ کیا بتاؤں حضرت، ہم ایک نواب صاحب کے ملازم تھے، ان کے میر منشی تھے، اور ان کے سارے معاملات وہ ہمارے ہاتھ میں تھے، اور انہوں نے ہمیں حکم دے رکھا تھا اور ہم ان کی ملازمت کی وجہ سے حکم پورا کرتے۔ انہوں نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ ہمارے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہو، اس بچے کو زندہ نہیں رہنے دینا، وہ کل ہماری وراثت میں شریک ہوگا، اس بچے کو مار دینا ہے۔ ہمارا کام یہ ہوتا تھا، ہم نے ایک محکمہ بنا کے رکھا ہوا تھا، نواب صاحب کے رشتہ داروں میں، خاندان میں جو بچہ پیدا ہوتا اس کو راتوں رات اغوا کر کے ایک خندق کھود کے رکھی ہوئی تھی، اس میں قتل کر کے اس کو ڈال دیتے، اور اوپر اس کے ہم کوئی مسالہ ڈال دیتے، وہ ختم ہو جاتا بچہ۔ تو ہم نے درجنوں بچے اسی طرح قتل کیے، اور اسی طرح ہم نے ان کو مارا، اور اسی طرح ان کو ختم کیا۔ اور یہ نواب صاحب کا، یہ تو حال تھا نواب صاحب کا حکم، غیر شرعی حکم نافذ کرنے کا انجام۔ فرمایا اب ہمیں سمجھ آئی کہ آپ کو بواسیر کی تکلیف نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ کو نقد انعام دنیا میں بھیج دیا ہے کہ آپ نے جو غلط کام کیے۔ اب نواب صاحب کا کیا حال ہوگا قبر میں، کہ جنہوں نے اپنے وارثوں کو پیدا ہونے کے بعد دنیا میں بڑا ہی نہیں ہونے دیا کہ وراثت میں شریک ہوں گے۔ یہ بہت بڑا خناس ہوتا ہے انسانوں کے ذہن میں کہ ہم وراثت میں کسی کو شامل نہ ہونے دیں۔ جب اللہ نے شامل کیا ہے، اس بچے کو روح مل گئی ہے، وہ دنیا میں آ گیا ہے، اب کوئی آدمی اس کو محروم کرنا چاہتا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا وبال، اور یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ فرمایا واللہ علیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو کسی وارث کو محروم کرے گا، اس کو حق سے محروم کرے گا، اور فرمایا وہ اللہ کے علم سے نہیں بچ سکتا، اللہ کے علم میں ہے، اور پھر اللہ سزا دینا جانتا ہے، لیکن دیتا کیوں نہیں ہے اور کب دے گا یہ اس کے علم پر ہے۔ حلیم، وہ بڑے تحمل والا ہے، وہ بڑے حوصلے والا ہے، اس لیے وہ انتظار میں ہے کہ کب کسی آدمی کو میں نے
اس کے کس جرم کی سزا دنیا میں کتنی دینی ہے، آخرت میں کتنی دینی ہے۔ اس لیے کسی حلیم کے حلم سے ڈرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا ایک آدمی حلم والا ہے، وہ تحمل اور برداشت کرتا ہے، تو تحمل والے اور حلم والے کے حوصلے سے ڈرو، جب وہ تمہیں پکڑے گا تو اس کی پکڑ پہ بڑی سخت ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں آخر میں 3 جملے بیان فرمائے، بلکہ 4 جملے۔ ایک تو غیر مضار، فرمایا وصیت کرنے والا وارث کسی کے نقصان کا خیال مت کرے کہ نقصان پہنچانا مقصود ہو۔ اسی طرح دوسرا حکم دیا وصیۃ من اللہ، یہ سارے حکم اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، ان کو دھیان رکھو، اس کو مت نقصان پہنچنے دینا۔ اور پھر تیسری بات فرمائی واللہ علیم، اللہ کا علم تمہارے اوپر حاوی ہے، تم اللہ کے علم سے الگ نہیں ہو سکتے، اللہ کے علم سے بچ نہیں سکتے۔ اور چوتھی بات فرمائی حلیم، اللہ عذاب دینے میں، سزا دینے میں بڑے حوصلے والا ہے، حلم والا ہے، لہٰذا اس کے تحمل سے بھی ڈرو کہ کس وقت پکڑ لے، کتنی ڈھیل دے اور کتنی ڈھیل کے بعد تمہیں پکڑ لے۔ اس لیے اللہ کی پکڑ ضرور آتی ہے۔ غلط کام کرنے والا، جرم کرنے والا، حرام کرنے والا، کسی کو حق سے محروم کرنے والا، وہ بچ نہیں سکتا، ضرور گرفت میں آئے گا، ضرور پکڑ میں آئے گا۔ لیکن کب آئے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ علم اور حکمت کی بنیاد پر ہے، لہٰذا اللہ حلیم ہے، وہ تمہیں موقع دیتا ہے، آخری وقت تک انسان کو موقع دیتا ہے کہ آخری وقت بھی یہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر لے۔ اللہ ڈھیل دیتے ہیں، حلیم۔ انسان غلط کام کرتا ہے، فوراً سزا نہیں آتی کہ شاید اب میرا بندہ اگلے ہفتے میں، اگلے دن میں، اگلے مہینے میں، اگلے سال میں، زندگی کے آخری مرحلے میں آ کر یہ صحیح فیصلہ کر لے۔ انسان کا پتہ نہیں ہوتا کب انسان کا رخ بدل جائے اور انسان نیکی پر آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری مرحلے تک انسان کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، توبہ کے لیے مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، فوراً نہیں پکڑ لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے آخری انتہا، جب تک انسان آخر کو نہیں پہنچتا اس وقت تک سزا کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے یہاں سزا میں جلدی نہیں ہوتی، ہمارے ہاں سزا میں جلدی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں بندے کو، یہ توبہ کر لے، رجوع کر لے اور یہ سنور جائے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا۔ اس لیے دین پہلے درجے میں سنوارنے کا حکم دیتا ہے، ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، درست کر لیں۔ انسان درست کس چیز سے ہوتا ہے؟ اسی ماحول سے ہوتا ہے، علم کا ماحول، مسجد کا ماحول، قرآن کا ماحول، اللہ والوں کا ماحول، ذکر کی مجلس، توبہ اور استغفار کی مجلس، یہ زندگی کی جو کام ہے ان میں تو مشغول ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے دنیا داری میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا داری کے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ ماحول بھی رکھا ہے۔ ہم وہاں سے نکل کر مسجد میں آئے، قرآن کے درس میں بیٹھے، نیکی کے ماحول میں آئے، تاکہ ہمیں وہاں کی زندگی کی خامیاں، خرابیاں، غلطیاں، ان کو پرکھنے، سمجھنے اور ان پر سوچنے کا ہمیں موقع مل جائے اور توبہ کی توفیق مل جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے مالی معاملات، اپنے وراثتی نوعیتیں، ان میں شریعت کو نافذ کرنے کی، اللہ کے حکم کے مطابق ان سارے معاملات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس عمل کی برکات نصیب فرمائے۔ اس عمل کی بڑی برکتیں آتی ہیں، زندگی میں برکت آتی ہے، نسلوں میں برکت آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے مال جمع کیا، آگے اولاد ہی نہیں ہوئی، ایک کے بعد اگلی نسل میں نسل ہی ختم ہو گئی۔ ایک نسل کے لیے مال بچایا، اگلی نسلوں میں اللہ نے نسل چھین لی، نسل ہی آگے نہیں چلی، ختم ہو گئی، وہیں پہنچ کر وہ ختم ہو گئے، مال بھی ختم، نسل بھی ختم۔ اب پیچھے ان کے لیے کون صدقہ جاریہ بنے گا؟ اس لیے یہ بھی بڑے ممکنات میں سے ہوتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے انسان بچ جائے اور دین پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی بنا لے، اپنی نسلوں کی دنیا بھی بنا لے، وہ بھی دنیا میں بڑے خیر کے کارنامے سر انجام دینے والے بن جائیں۔ انسان جب دوسروں کے مال کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو چلا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے
تو ان کے حکمران طبقوں نے جو لوگوں کا مال اور چیزوں پر قبضہ کیا ہوا تھا سارے قبضے واگزار کروا دیے۔ جس کا مال بنتا تھا جو آ کر کہتا تھا فلاں امیر نے میرے باغ پر میرے مال پر قبضہ کیا، فوراً اس کو لکھ کے دیتے واپس کرو، اس کو قانوناً واپس کروا دیا۔ اور جن لوگوں نے جن امیروں نے بڑا مال چھوڑ کر گئے، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 12 بیٹے چھوڑے اور 12 بیٹے پیچھے چھوڑ کر گئے۔ جب چھوڑ کر گئے تو ان کی وراثت میں مال شال کچھ بھی نہیں تھا۔ 12 درہم 18 درہم یا دینار ایک ایک بیٹے کو وراثت ملی، اور وہ کتنے ہوتے ہیں؟ چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کے بچوں کو اللہ نے ایسی توفیق دی کہ وہ ہزاروں درہم اور دینار وہ صدقہ اور خیرات کرتے تھے بعد میں۔ اور جو لوگ اپنے بچوں کو دوسروں کو محروم کر کے وراثتیں چھوڑ کر گئے، لمبی چوڑے باغات چھوڑ کر گئے، پیچھے دیکھا گیا کہ وہ بھیک مانگ رہے تھے، کھانے پینے کے بھی محتاج تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مال و دولت زیادہ چھوڑ کے جائیں گے تو اولاد راحت و آرام میں بچے پلے گی بڑھے گی، نہیں، حلال چھوڑ کر جائیں گے، حقدار کو حق دلوا کر جائیں گے، انشاءاللہ نسلیں اسی سے برکتیں حاصل کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس کی برکتیں جو ہماری زندگی میں شامل ہو سکتی ہیں اللہ ہمیں ان کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر وہ مرد کہ جس کی میراث ہے جو فوت ہو گیا، یورث کلالتن، اس کا باپ بیٹا کچھ نہیں، او امراتن، یا عورت ہو ایسی، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس میت کا ایک بھائی ہے یا بہن ہے، اخیافی ماں شریک، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو اگر ایک ایک ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کا ہے چھٹا حصہ۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر زیادہ ہوں اس میں سے، اس سے بھی، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ شریک ہوں گے جانے والے کے تہائی مال میں سے، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصی بہا، جو ہو چکی مرنے والے کی طرف سے، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، جس وصیت سے کسی کا نقصان نہ کیا ہو، وصیۃ من اللہ، یہ سارے احکامات یہ حکم ہے اللہ کا، واللہ علیم حلیم، اور اللہ ہے سب کچھ جاننے والا، تحمل کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔